اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ یوٹیوب پر، فیس بک پر۔ آج ہمارے جناب سینئر رپورٹر جناب رضوان گوندل صاحب موجود ہیں، آپ کو دوسری سکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو سبسکرائب کر لیا کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے پاس مزید کچھ بہتر کرنے کی کاوشیں تیز کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ واگہ بارڈر پر تشریف لے گئی ہیں، تو ڈیٹیل جانتے ہیں رضوان گوندل صاحب سے۔ جناب گوندل صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب چڑھدے پنجاب کو ویلکم کرنے گئی ہیں اور بڑا خوبصورت استقبال بھی ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر۔ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پورے پنجاب میں جو ہے جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہ ایز اے خود کو جو ہے نا فیوچر کا پرائم منسٹر شو کر رہی ہیں۔ جہاں جاتی ہیں وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میں فیوچر میں ہی پرائم منسٹر ہوں، اور آج اگر میری بات نہ مانی گئی تو کل کو میں آپ کے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو آپ کی ہوش و گمان میں نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ جو ان کے چاچو انگلی ایسے ایسے کرتے تھے بیوروکریسی کو ٹرانے کے لیے، اس کا مطلب انہوں نے بھی اشارے سمجھ لیے ہیں اور بیوروکریسی بھی ان کو سمجھ گئی ہے، یہ ان کو سمجھ گئی، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ یہ معاملات جو ہے یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کے خون کے اندر جو چیز ہے، انہوں نے جو بھی اپنا معاملات کروانے ہوتے ہیں، یہ ان کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ اس جگہ پہ ہے جس جگہ سب جانتے ہیں۔ وہ اس کو ڈیٹیل جو ہے اس پہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جو مریم نواز صاحبہ کے کام ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو جو سی سی ڈی کو بنایا، اس کے جو سارے پہلو ہیں، اس وقت ہائی کورٹ نے جو سماعتیں کی، یار سی سی ڈی کو بنایا، لیکن سی سی ڈی جو اس وقت ہمارے مختلف جو معصوم لوگ ہیں ان کی جو جانیں لے رہی ہے، 5 لوگوں کو۔ سر وہی میں بات کرنے جا رہا ہوں، یہ ابھی وقت ہے اور سیل ظفر چٹھا صاحب اس کے اوپر معلوم ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے سر یہ جو عابد باکسر اور یہ اس طرح کے لوگ تھے، ان کے جو چچا حضور تھے خادم اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا، اب ماشاء اللہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، تو یہ بالکل آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحب آج اگر وزیر اعلیٰ ہیں تو کل کو یہ اپنے چاچا کی طرح پرائم منسٹر ہی ہیں۔ اور اس وقت جو ان کے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، مختلف پروجیکٹ جو لے کے وہ کرتی ہیں، وہ کسی کی بات نہیں مانتی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ بس یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح ان کو نظر آنا چاہیے، بس ہر طرح سے ان کی گرپ ہونی چاہیے، ہر طرح جو ہے نا سوشل میڈیا پہ نہیں رہنا۔ سر میری عرض یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ایک مہمان آتا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے، اس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، 6 بجے 7 بجے بازار بند کر دیے ہیں، یہ عجیب سی روایت رکھی ہے سر۔ اس میں اور یہ میری پہلے پوری اسوار سن لیں نا، دیکھیں نا، یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا تھا بے نظیر کے ساتھ جب وزیر اعظم تھی، اب وزیر اعلیٰ کے ساتھ کر رہے۔ یار یہ تو دیکھیں نا، ان کو ویلکم کر لینا چاہیے تھا۔ اتنی میڈیا ہائپ نہ ملتی جس طرح یہ جو مشیران ہیں نا، میری عرض صرف اتنی ہے کہ ان مشیران کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو میڈم کو ایسا مشورہ دیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ ایسا کریں؟ دیکھیں نا، وہ تو خود میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے مشیر رکھے ہوئے ہیں، پھر ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسا ہی ہے۔ اس وقت جب آئے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ جب آئے ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ دوسرے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اور سننے میں بھی آیا، اور یہ فوٹیجیں چلی ہیں باقاعدہ کہ جو ان کے جو وزراء ہیں جو کے پی کے جو ہیں ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ اسمبلی میں کیا سلوک ہوا، ان کے ساتھ پورے لاہور میں کیا سلوک ہوا، جگہ جگہ پہ ان کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئی۔ تو یہ ان کے جو سوچ یہی تھی کہ یہ کسی طرح بھی جو ہے ان کو نا کوئی پروٹوکول نہ دیا جائے تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ آئے، لیکن وہ ان کے سب برعکس ہو گیا۔ سوشل میڈیا جو ہے ان دنوں چلتا ہی اسی موضوع پہ رہا اور اب تک چل رہا ہے، اور اب تک یہ چل رہا ہے۔ اور آپ نے جو پہلے سے کویشچن کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کس طرح سے مطلب ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، واقعہ کیریڈور کا یہ افتتاح کرتی ہیں محترمہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں اچھے ہونے چاہیے، اور انہوں نے پڑوسی ملک جو ہے ہمارا، بالکل انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز کا جو کریڈٹ ہم دیں گے۔ اس میں ہمارے جو ہے وہ عسکری ادارے بھی شامل ہیں جنہوں نے واگہ بارڈر کے اوپر ایک بہت اچھی سیریمنی جو ہے وہ جو ارینج کی، ہیلتھی ایکٹیویٹی ہوئی، اور وہاں جو سٹنگ ایریا ہے سر، اس کو بہت بڑا مطلب کراؤڈ کے لیے جو 25,000 کی سٹنگ جو ہے آج
25,000 تک وہاں پر جو ہے لوگ بیٹھ کے یہ مطلب دیکھ سکتے ہیں آزادی کے دروازے پر کھڑے ہو کے نعرے لگا اور جو بورڈ لگا دیے گئے ہیں امرتسر، دلی اور ڈھاکہ، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے یہ ڈھاکہ تک جاتا ہے، 2100 سم تھنگ کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے. یہ درندہ خواب تھا، یا انہوں نے رات کو مطلب آ جاتا نا خواب، اور یہ خواب تو اچھا ہے لیکن یہ خواب جو ہے یہ اس وقت کیوں نہیں آتا کہ جب اسی کنال روڈ جلو سے ٹھوکر تک جو لوگ مین کنال کے اوپر جو لوگ کمرشل رجسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہیریٹیج ایکٹ کا جو ہے وہ شکار بنایا جاتا ہے، ان کی جو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس کو ڈیمولش کیا جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی یہ ہیریٹیج ایکٹ کی وائلیشن ہے، ہم نے اس روڈ کو وی آئی پی روڈ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کی خوبصورتی مینٹین رہنی چاہیے. اور اب یہ خوبصورتی اور یہ روڈ کا معیار کہاں گیا جب آپ نے جو ہے اپنی ایک ٹک ٹاک کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے، جس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ نہر کے اوپر ایک کشتی چلے گی، اور کشتی جو ہے وہ ایک وقت میں کوئی 200 لوگ کشتی میں سوار ہوں گے، اور کشتی جو ہے نہر کے اندر چلے گی. اور نہر کا سائز دیکھ لیں، انوائرمنٹ دیکھ لیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ میں وہی سوال کرنے والا تھا، آپ نے میرے جو لفظوں کو اپنے جو ہے خود ہی وہ کر دیا. عرض یہ ہے دیکھیں نا، نہر کا ایک ایریا جو ہے بڑا خوبصورت ہے، گرینری ہے، سارا کچھ ہے، وہاں اسپیس بنتی نہیں ہے اس پروجیکٹ کے سر. وہی جگہ جھولے لگے تھے ان کو توڑا گیا، گرین بیلٹس بنے تھے، ایک ٹریک بنا تھا جہاں لوگ آگے واک کرتے تھے. یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ لاہور والے جو اس ایریا کے رہنے والے ہیں، جو یقیناً اس جگہ پہ گئے ہوں گے، وہ اپنے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا وہاں پر ایسا نہیں تھا. پورا لاہور ہی ماشاءاللہ انجوائے کرتا تھا. لیکن میری گزارش یہ تھی اگر اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم ایک اسپیشل جگہ سر چلو پارک کے ساتھ اس کے اندر راوی پہ بھی ہم راوی کا روڈا آپ نے ڈیولپ کیا ہے، روڈا کے ساتھ مل کے یہ پروجیکٹ ہوتا، لیکن سر وہاں سے لوگوں نے گزرنا نہیں تھا. یہ مین شاہراہ جو ہے لوگ گزریں گے، اچھا مجھے ان کو نظر آنا چاہیے. آپ نے خبر بھی بریک کی ہے اور بتایا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے اسی پروجیکٹ کی. میں اسی پہ آنے والا تھا بھی. وہ ڈمپر جو چوری ہو رہے ہیں فل کر کے، گسو جو نکال کے 16,000 دیر نگری چوپٹ راج، یقین کریں کہ لاہور ہے یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کوئی کانا کاچھا تو ہے نہیں، یہ لاہور کا مطلب ایک مین شاہراہ ہے کہ جس کے اوپر کس طرح سے منڈی لگتی ہے. ایک ایسی فرم جس کو نوازنے والے سابقہ جو ڈائریکٹر انجینئرنگ جو خود سیٹ پہ نہیں رہتے، وہ پہلی بات ہے پی ایچ اے کے اہل ہی نہیں ہے ڈائریکٹر انجینئرنگ بننے کے، ان کے پاس ڈپلوما تھا ٹیلی کمیونیکیشن کا، تو وہ موصوف جو تھے وہ تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اور وہ ڈائریکٹرشپ کا جو ہے وہ ان کو چارج دیا جاتا ہے. اسی لیے کہ یہ ایک کرپشن کا بازار جو کھولا جائے، اور وہ نوازتے کس کو ہے، آلریڈی ایک HRD فرم ہے. پروجیکٹ اس کو آپ جو ہے دل کھول کے لٹے. اچھا لٹنے کا طریقہ کیا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے نکل کیا رہا ہے. وہ نکلتا ہے جی ریت مٹی جو ہمارا. اچھا یہ داؤد صاحب کی کمپنی ہے، یہ داؤد صاحب کو نہیں، داؤد صاحب خود کام نہیں کر رہے جناب، انہوں نے اپنے معاملات سیٹ کیے، ایک آگے ایک اور کمپنی کو نواز دیا، پائنیئر نامی کمپنی ہے، پیٹی ٹھیکہ دے دیا جی، پیٹی کر دیا. کیا بات، میں کہتا ہوں. اور آج جب اچھا یہ جو چوری ہوئی ہے ڈمپرز، اس میں وہ بڑے لاکھوں روپے کے ڈمپر چوری ہوئے ہیں سر، روزانہ 400 سے 500 ڈمپر، اور یہ مسلسل 12 دن ہو گئے ہیں. 400-500 ڈمپر، اور ایک ڈمپر کی قیمت ہے 14,000 روپیہ، ملٹیپلائی ٹو 500 پر ڈے. آپ حساب لگائیں کہ اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے چور بازاری چل رہی ہے. تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ یہ دیکھیں نا، آپ ایک اچھا کام کر رہی ہیں.